لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، یہ جتنے بھی انسان ہیں اس دنیا میں آج کی تاریخ میں اربوں کے طریقے سے، اب وہ جو بھی دنیاوی لحاظ سے جو اس کو وہ اچیومنٹ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی آرکیٹیکٹ ہے وہ اچھی بلڈنگیں بنا رہا ہے، ڈیزائن کر رہا ہے، بلڈر ہے وہ اچھی بلڈنگیں بنا رہا ہے، سڑکیں بنانے والے سڑکیں بنا رہے ہیں، گھر خوبصورت بنا لے، خوبصورت گھر بنا رہے ہیں، اس کو اس کے حساب سے ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہر نفس کی اس کے مظاہر ہیں، یعنی کہ جو آدمی وہ کر رہا ہے وہ اپنے نفس کا اظہار کر رہا ہے، تو اب وہ مطلب پھر اس کو یہ خود پہچاننا چاہیے کہ یہ سارے کام اس کی دنیاوی اچیومنٹ کے لیے ہیں کہ آخرت کی اچیومنٹ کے لیے ہیں۔ تو ظاہری طور پہ تو صاف نظر آتا ہے کہ ایسے سارے کام جو ہیں وہ دنیاوی اچیومنٹ کے لیے ہیں۔ اور پھر ایک اور مولا کی حدیث یاد آ گئی، اس کا مفہوم میں بیان کروں گا۔ مولا نے عقل مند انسان کے لیے کہا ہے کہ عقل مند انسان دنیا کی طرف دیکھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا بغیر اسٹرگل کے وہ حاصل نہیں کر سکتا، پھر وہ آخرت کی طرف دیکھتا ہے اور پھر یہ جانتا ہے کہ آخرت بھی بغیر اسٹرگل کے نہیں ملے گی۔ تو وہ جو عقل مند انسان، ہوش مند انسان ہے، وہ آخرت کو لے لیتا ہے، تو وہ اسٹرگل جو ہے وہ آخرت کی طرف کرتا ہے۔ تو اب یہ معرفت نفس، اس کا تعلق ساری چیزیں معرفت نفس ہے، کیونکہ آپ نے تدبر و تفکر کیا آثار میں اور پھر اس شے کا ادراک کیا، تو آپ کو ہم کو کانسٹنٹلی اپنے نفس کی قوتوں کے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے کہ وہ قوت اللہ، رسول، ائمہ طاہرین کے حکم کے مطابق ہیں کہ ان کے حکم کے برخلاف ہیں۔ تو جتنا نفس کے اوپر آدمی تدبر و تفکر کرے گا اتنی اس کے اوپر چیزیں جو ہیں واضح ہوتی جائیں گی، شہوتوں کا بھی صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ چیز شہوت ہے، یہ خواہشات نفس ہے، یہ جذبات ہیں، یہ چیزیں جو محرک ہو رہی ہیں میرے نفس کے اندر، یہ باہر کی چیزوں کو دیکھ کے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے نفس کے اندر۔ ابھی فرض کیا کہ مجھے کوئی بھی لذیذ کھانا پسند ہے، مثال کے طور پہ میں نے پائے لے لیے کہ بھئی پائے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب اگر میں کہیں سے گزر رہا ہوں اور میں دیکھوں اس ریسٹورانٹ کے باہر بینر لگا ہوا ہے یا دیگیں رکھی ہیں اور اس میں پائے ہیں، تو وہ صرف دیکھنے سے اس کی لذت کی کیفیت میرے اندر ظاہر ہو جاتی ہے، میرے نفس میں وہ چیز جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور میرا دل کرنے لگتا ہے کہ میں کسی طریقے سے جا کے وہ جو بھی کھانا ہے، میں تو مثال کے طور پہ یہ بیان کیا، تو یہ کروں۔ تو یہ معرفت نفس تو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے، ہر روز اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ کیفیت کا تعلق بیرونی بھی ہوتا ہے، اندرونی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے کھانے سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ جو غذا ہم کھا رہے ہیں، اور ہمارے ماحول سے بھی ریلیٹڈ ہے کہ وہ کیا محرکات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے اندر، ہمارے نفس کے اندر وہ تحریک ہوتی ہے۔ تو آپ اس چیز کا تو مطلب انکار نہیں کر سکتے، پروردگار عالم نے قرآن میں بھی حکم دیا ہے کہ اس نے نشانیاں ہمارے نفس میں رکھی ہیں، اور ہر قسم کی نشانیاں اس نے ہمارے نفس میں، تو اور یہ بھی کہا کہ تم غور نہیں کرتے، تو اس کے اوپر ہم کو تھوڑی جو ہے زیادہ غور فکر کرنی چاہیے۔